ناظرین کرام، اگر کسی بندے پر تیزاب گر جائے تو جتنا زیادہ ہو سکے دودھ متاثرہ جگہ پر ڈالو اور اس وقت تک دودھ ڈالتے رہو جب تک دودھ پھٹنا بند نہ ہو۔ جتنا زیادہ دودھ ڈالو گے اتنا زیادہ مفید ہوگا۔ جس کی آواز بیٹھ جائے تو فوراً سونف کھا لے، گلا کھل جائے گا۔ اگر نیند میں خراٹے آنے لگیں تو سرسوں کا تیل اپنے ناک میں ڈالو، زندگی بھر خراٹے نہیں آئیں گے۔ جوڑوں کے درد کے لیے میتھی کا دانے کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے۔ چہرے پر بند گوبھی کا چھلکا لگا کر سویا کرو، چہرے کی تمام دھریاں ختم ہو جائیں گی۔ مچھلی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا کرو، خون جسم میں نہیں جمے گا۔ کان میں اگر شدید درد ہو تو لہسن کا ایک دانہ کان میں ڈال دو، ڈال کے سو جاؤ، درد کبھی نہیں ہوگا۔ کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے اچھا ہے کہ آپ بھوکے سو جاؤ۔ بھوکا سو جانا صحت کے لیے اچھا ہے۔ ایک گلاس پانی کا پینے سے دماغ 14% تیزی سے کام کرتا ہے۔ چاول کھانے کے بعد دودھ ہرگز نہ پئیں کیونکہ یہ بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ اپنا چھوٹے بچوں کو چائے نہ پینے دیا کرے، یہ ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بالوں کی جڑوں میں دودھ لگانے سے بال گھنے اور مضبوط ہوتے ہیں اور سر کی جلد طاقتور ہوتی ہے۔ زخم کی سوجن کو دور کرنا ہے تو پیاز کو جلا کر اس میں ہلدی مکس کر کے زخم پر لگائیں، زخم جل جائے گا۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہو وہ آلو کے پانی میں اسب گول کا چھلکا ملا کر پی لے، اس کے پینے سے معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کے سر کے بال گر رہے ہوں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ بد ہضمی کے مسئلے میں ابلے ہوئے چاولوں کا پانی پینے سے بد ہضمی ختم ہو جاتی ہے۔ کثرت سے جھوٹ بولنے والے دوسروں کے جھوٹ پکڑنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ جب وضو کرنا مشکل لگے تو یہ سوچ کر وضو کرو کہ اپنے گناہوں کو دھونے جا رہا ہوں۔ جس انسان کو شوگر کا مسئلہ ہو اسے اونٹنی کا مسلسل دودھ پلاؤ، شوگر ختم ہو جائے گی۔ دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو۔ اگر کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنی نظروں کو قابو میں رکھو۔ اگر کسی کی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ نمکین چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا نظر کی کمزوری کو بڑھاتا ہے۔ اگر خشک کھانسی رات کو سونے نہ دے تو ایک چمچ شہد کا اور 6 دانے کالی مرچ کے مکس کر کے کھا لو، کھانسی فوراً ختم ہو جائے گی۔ اگر دانتوں پر میل جم گئی ہو اور اترنے کا نام ہی نہ لے رہی ہو تو کیکر کا کوئلہ اپنے دانتوں پر مسل لیں اور ان کو دھو لیں تو دانت چمکدار اور موتیوں کی طرح خوبصورت ہو جائیں گے۔ چہرے پر اگر بڑھاپا نظر آئے تو انار کا جوس پیو اور زیتون کا تیل استعمال کرو۔ پالک کینسر کی بیماری سے بچاتی ہے لیکن بواسیر کی وجہ بنتی ہے۔ ٹانگوں یا جسم میں
درد ہو تو گرم پانی اپنے جسم پر بہا لو، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں موچ آ جائے تو اس حصے کو برف سے ٹکور کریں، صحیح سلامت ہو جاؤ گے۔ لگتی ہوئی جلد اور جھریوں کے لیے انار کا استعمال بہت مفید ہے، یعنی جلی ہوئی جلد اور جھریوں کے لیے انار کا استعمال بہت مفید ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے نیم کے پتوں کے پانی سے جسم کی مالش کریں، جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ زیادہ پیاز کے استعمال سے آپ کے چہرے پر جھریاں بن سکتی ہیں۔ سر کے بالوں کی خشکی کو ختم کرنے کے لیے لیموں کا ٹکڑا اپنے سر کے بالوں پر مسل لے، سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ شام کو سوتے وقت اپنے سر کو مت ڈھانپیں، کیونکہ یہ موت کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو پودینے کے پتے چبایا کریں۔ شوگر کے مریضوں کی روٹی کھائیں، یعنی شوگر کے مریض جو کی روٹی کھائیں، اس سے شوگر کنٹرول میں آ جائے گی۔ زیادہ چائے پی جانے والے انسان کے دانت کبھی کمزور نہیں ہوتے، جو زیادہ چائے پیتے ہیں ان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ زیادہ نمک کا استعمال بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے۔ سائیکل چلاؤ، ٹانگیں مضبوط ہوں گی اور سانس پھولنے کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو اجوائن کا تیل استعمال کیا کرو۔ اجوا کھجور کھا لیا کرو، زندگی بھر دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ اجوا کھجور کھانے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ شوگر کے مریض چکندر اور شکر قندی کے استعمال سے پرہیز کریں، یہ شوگر کو بڑھا دیتے ہیں۔ املی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور چنوں کا استعمال سے بخار نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ چنے کھائیں، جسم کو طاقت ملے گی۔ بھونے ہوئے چنے کھایا کرو، یہ معدے کو صاف کرتے ہیں اور چہرے کو خوبصورت بناتے ہیں اور جسمانی طاقت کو بڑھاتے ہیں۔ اس لیے چنوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرو اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور